نوجوان لکھاری محمد جمیل اختر صاحب کی تحریر مسکراتے شہر کا آخری اداس آدمی۔ اس شہر میں ہر وقت ہنستے رہنے کا قانون اب مکمل طور پر نافذ ہو چکا تھا، سو اب وہاں کسی کو بھی رونے یا اداس رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ پولیس کے جوان گلی گلی گھومتے اور انہیں اگر کوئی بغیر مسکراہٹ کے ملتا تو اسے فوراً گرفتار کر لیتے۔ رفتہ رفتہ ملک میں اداس لوگ ختم ہو گئے اور وہاں ایک نہ ختم ہونے والی اداسی پھیل گئی کہ جس میں قہقہوں کا شور تھا، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام فقط اداس چہرے ختم کرنا تھا۔ گلیوں بازاروں میں ہر کوئی چہرے پر مسکراہٹ سجائے گھوم پھر رہا ہوتا اور لوگ پولیس کے جوانوں کو دیکھ کر اونچے اونچے قہقہے لگاتے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ وہ لوگ اداس نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے ماہر ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کر کے اپنے جبڑے اس طرح ڈیزائن کرا لیے تھے کہ مسکرانے کے لیے انہیں کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی۔ سوتے جاگتے مسکراہٹ ان کے چہرے کا حصہ تھی، اور ایسی کیفیات اور حالات کہ جن میں آدمی کے لیے رونا اشد ضروری ہو جاتا ہے، اس کے لیے انتظامیہ سے اجازت نامہ بنوانا پڑتا تھا۔ قانون نافذ ہونے کے بعد اجازت نامہ بنانے والے ادارے کے باہر ایک لمبی قطار تھی جو شہر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تھی۔ وہاں لوگ قہقہے لگاتے ہوئے اپنے رونے کے اجازت نامے بنوا رہے ہوتے۔ انتظامیہ رنگ، نسل، حادثہ اور دکھ کے حساب سے اجازت نامے کا اجرا کرتی۔ اس شہر کے لوگ کسی حادثے کی خبر سنتے تو جیب سے اپنا اجازت نامہ نکالتے، اگر دکھ ان کے اجازت نامے کے مطابق نہ ہوتا تو وہ چپ چاپ آگے بڑھ جاتے، ورنہ فوراً گلے میں اپنا اجازت نامہ لٹکا لیتے جس پر دکھ کی تفصیلات درج تھی۔ رفتہ رفتہ اس شہر کے لوگوں کی آنکھوں سے نمی کم ہونے لگی اور ایک ہنستی مسکراتی اداسی نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی شہر میں ایک نوجوان جو بے حد اداس تھا، اسے کوشش کے باوجود مسکرانا نہ آیا تو اس نے خود کو گھر میں قید کر لیا۔ وہ کھڑکی سے باہر گلی میں دیکھتا رہتا جہاں ہنستے مسکراتے ہوئے لوگ گزر رہے ہوتے، یا انہوں نے چہرے پر اجازت نامے لٹکائے ہوئے ہوتے، اور وہ انہیں دیکھ کر حیران ہوتا رہتا۔ وہ بے حد دکھی اور پریشان تھا۔ پہلے کبھی کبھار اسے کوئی اپنی طرح اداس چہرہ مل جاتا تھا، لیکن جب سے یہ قانون باقاعدہ نافذ ہوا تھا اداس چہرے یکدم ختم ہو گئے تھے۔ تو جب کبھی پولیس کے آدمیوں کو دیکھتا تو فوراً کھڑکی سے ہٹ جاتا کہ کہیں وہ اس کی اداسی نہ دیکھ لیں۔ ایک روز کھڑکی سے اس نے اپنے پڑوسی کو دیکھا جو اپنے بیمار بچے کو ہسپتال لے کر جا رہا تھا، اور اس کے چہرے سے پریشانی آیا تھی۔ غالباً اس کا بچہ بہت زیادہ بیمار تھا۔ اسی دوران پولیس کا آدمی گشت کرتا ہوا اس گلی میں آن پہنچا۔ آدمی نے پولیس والے کو دیکھا تو فوراً اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ جناب، وہ میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، آدمی نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن جب میں گلی میں داخل ہوا تو میں نے تمہیں دیکھا کہ تم اداس ہو، تمہارا چہرہ کچھ پریشان تھا۔ کیا مجھے تمہیں جیل میں لے کر جانا چاہیے؟ پولیس والے نے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس وقت بھی مسکرا رہا تھا۔ یہ دیکھیں، ہاں ہاں ہاں، میرا بچہ بھی قانون کا بے حد پابند ہے اور ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھتا ہے۔ میرے پیارے بچے، ہنس کے دکھاؤ۔ ہی بچہ تکلیف کی شدت میں ہنسا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ اس کا پڑوسی ہنستے ہوئے بچے کو اٹھا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر نوجوان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑا۔ پولیس والا اپنی کتاب میں کچھ لکھنے لگا کہ اس کی نظر کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں ایک نوجوان رو رہا تھا۔ پولیس والے کو اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہ آیا۔ بھلا اس شہر میں کون رو سکتا ہے؟ یہ قانون کی سراسر خلاف ورزی تھی۔ سو وہ دوڑ کر کھڑکی کے پاس آیا۔ نوجوان ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ پولیس والا زور زور سے دروازے پر دستک دینے لگا۔ باہر نکلو، تمہاری جرت کیسے ہوئی قانون کی خلاف ورزی کرنے کی؟ تمہیں اب سزا ملے گی۔ غلطی ہو گئی جناب، غلطی ہو گئی، نوجوان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کوئی غلطی نہیں، تم باہر نکلو تاکہ میں تمہیں جیل میں لے کر جا سکوں۔ تم پر اب مقدمہ چلے گا اور تمہیں قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ لیکن مجھے سزا سے ڈر لگتا ہے، نوجوان نے کہا۔ سزا تو ملے گی، دروازہ کھولو، پولیس والے نے کہا۔ نہیں، مجھے معاف کر دو، ذرا ٹھہرو، میں ہنس دیتا ہوں، مجھے خوشی کا کوئی واقعہ یاد کر لینے دو۔ جلدی ہنسو، پولیس والے نے غصے سے کہا۔
افسوس کہ مجھے کوئی واقعہ یاد نہیں آ رہا. دراصل میری زندگی بہت دکھی گزری ہے. ہنسنے کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو قانون میں لکھا ہے. آہ، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا. نوجوان رو پڑا. تم سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، پولیس والے نے کہا. اسی دوران کچھ اور پولیس والے بھی آ گئے. انہوں نے پہلے والے جوان سے پوچھا کہ یہ کیا ہنگامہ ہے. سر، اس مکان میں ایک نوجوان اداس ہے، رو بھی رہا ہے، حتیٰ کہ کوشش کر کے بھی مسکرا نہیں پاتا، اور اس کے پاس اجازت نامہ بھی نہیں ہے. اسے تو ضرور سزا ملے گی. آؤ. ہنستے ہوئے دروازہ توڑ گئے. انہوں نے دروازہ توڑا اور اس نوجوان کو پکڑ کر جیل خانہ لے آئے. دروازہ بند کرنے سے پہلے پولیس والے نے نوجوان سے پوچھا، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے. آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا تم مسکرا سکتے ہو؟ اگر تم مسکرا دو تو تمہاری سزا میں کمی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر تم نے یوں ہی رونا جاری رکھا تو یہ قانون کی مکمل خلاف ورزی کے زمرے میں آئے گا اور تمہیں قید کر دیا جائے گا. یہ دروازہ ایک بار بند ہو جائے تو پھر بہت مشکل سے کھلتا ہے. تم سے پہلے بھی اداس اور رونے والے لوگ اندر بند ہیں. تم غالباً شہر کے آخری اداس آدمی تھے. اب سارا شہر مسکرائے گا. ہنسو میرے ساتھ پاگل نوجوان. میری زندگی بہت دکھی ہے. مجھے کوئی ہنسی کا واقعہ یاد نہیں آ رہا. نوجوان نے روتے ہوئے کہا. پاگل، مسکراہٹ کا اب خوشی سے کوئی تعلق نہیں رہا. یہ قانون کا حصہ ہے. اندر چلے جاؤ بد نصیب نوجوان. اور اس نے جیل کا دروازہ بند کر دیا.